بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو ٹھیک ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے حدیث نمبر 15۔ یہ 10th کلاس کا ٹاپک ہے، 10th کلاس کی حدیث نمبر 15 ہم کریں گے۔ لیکن حدیث کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کروں گی۔ دیکھیں بیٹا، میرا بریف کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ کرنے کا وربلی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اچھا پوائنٹ سننے والے کے مائنڈ میں رہ جائے اور وہ جو ہے اس پر عمل کریں، یا پھر اگر اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ میری بات سن رہے ہیں یا میری یہ لیکچر اگر وہ سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگر وہ چیز ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے تو جب پیپر میں آپ لکھنے لگیں گے تو وہ چیز جب آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو وہ آپ کو مطلب لکھتے وقت آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو اپنی یہ تشریح بھول بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو میرے مطلب یاد کرائی ہوئی آپ کو یہ تشریح آپ کے مائنڈ میں رہتی ہے تو یہ اس وقت آپ کو بہت فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ اگر یہ میری ویڈیو مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں صرف اور صرف دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی حدیث میں جو ہے وہ دین کے احکامات ہیں اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی اب حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حدیث شروع کرنے سے پہلے اسٹار اکیڈمی 2K20 کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاتی ہوں۔ من کا مطلب ہوتا ہے جس نے، سامہ کا مطلب ہوتا ہے روزے، رمضان کا مطلب ہوتا ہے رمضان، اقامہ کہ اس کی راتوں میں، ایمانن کا مطلب ہوتا ہے ایمان، احتسابن کا مطلب ہوتا ہے اجر، غفر لہ کا مطلب ہے بخش دیے جائیں گے اس کے، ما کا مطلب ہے جو، تقدمہ کا مطلب ہے پہلے والے، آگے والے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ذنبہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے گناہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے لفظی ترجمہ بتا دیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے اگر حدیث آتی ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کون سی والی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ من سامہ رمضانہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، و اقامہ اور اس کی راتوں میں قیام کیا، ایمانا و احتساباً ایمان اور اجر کی نیت سے، غفر لہ تو بخش دیے جائیں گے اس کے تمام گناہ، ما تقدمہ جو اس نے پہلے کیے، من ذنبہ ما تقدم من ذنبہ تو اس کے پہلے والے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کروں گی کہ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی ہے رکنے کے، برداشت کرنے کے، ٹھیک ہے۔ روزے اب رکنے اور برداشت کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں روزے کا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے۔ یعنی صبح سویرے سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ گناہ سے رکتے ہیں، برائی کے کاموں سے رکتے ہیں، غلط کاموں سے آپ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود کو کھانے پینے سے روکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادت میں مشغول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں اور آپ میں تمام اچھی چیزیں، پازیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روزے کا مطلب ہے رکنا، برداشت کرنا۔ اب روزے کی فرضیت، روزے کی فرضیت کے بارے میں کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھو اس آیت سے روزے کی فرض ہونے کا ثبوت مل رہا ہے کہ ہر روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں، اللہ کا شکر ہے ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ کس طرح؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے اپنے مال کو پاک کر لیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو ایک لحاظ سے پاک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ گناہوں کے آگے ڈھال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام احادیث تھیں، آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کو اور احادیث کو اپنی تشریح میں شامل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے، یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، اس کے طبی طور پر بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ صبر کی مشق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم و ضبط سکھاتا ہے، یہ ضبط نفس ہے،
ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اب تشریح سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں جو آپ کی ٹیکسٹ بک پہ تشریح ہے وہ میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتی ہوں. روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے، جس نے روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب جو شخص ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں بارگاہ الہی سے ثواب کی امید ساتھ روزے رکھے، اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آپ کی تشریح بہت شارٹ سی ہے. اگر آپ میری دی ہوئی احادیث اور قرآن کریم کی آیات کو اپنی تشریح میں انکلوڈ کر لیں گے تو آپ کی تشریح بہت زبردست بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو بیٹا اب دیکھیں، اب یہ تمام جو ہے احادیث جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو ایک بہتر راستے پہ لانے کے لیے ہیں. آپ کے سلیبس میں انکلوڈ اس لیے کی گئی ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں، ان کی تشریح کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں. تو آج سے تہیہ کریں کہ آئندہ سے تمام بچے جو مجھے سن رہے ہیں، تمام لوگ جو عاقل ہیں، جو بالغ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ رمضان کے روزے رکھیں گے اور رمضان کے روزے کی تمام شرائط اور روزے کو جس طریقے سے رکھنا ہے اسی طریقے سے رکھیں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.